السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایک ایسی جنگ جو نہ جیت تھی نہ ہار، پھر بھی تاریخ کے صفحات پر امر ہو گئی؟ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں 1400 سال پیچھے، کوہ عہد کی وادی میں، جہاں ایک عجیب معرکہ لڑا گیا۔ یہ ہے جنگ احد کی کہانی، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قیادت سے ناقابل فراموش سبق دیا۔ تیار ہیں تو چلیں اس تاریخی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جنگ احد 23 مارچ 625 عیسوی کو لڑی گئی، جب مدینہ کے مسلمانوں اور مکہ کے قریش کے درمیان تناؤ عروج پر تھا۔ اس سے ایک سال پیچھے جنگ بدر میں قریش کو شرمناک شکست ملی تھی۔ اس شکست نے قریش کے سرداروں کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکا دی۔ ابو سفیان بن حرب، عکرمہ بن ابو جہل اور سفیان بن امیہ جیسے رہنماؤں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس داغ کو دھوئیں گے۔ قریش نے اپنی پوری طاقت جمع کی۔ ایک بڑا قافلہ اونٹوں اور گھوڑوں کے ساتھ، 3000 فوجی، 3000 اونٹ اور 200 گھوڑوں کے ساتھ وہ مدینہ کے طرف بڑھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ سمیت 15 خواتین بھی اس فوج کے ساتھ تھی۔ ان کا خیال تھا کہ خواتین کی موجودگی مردوں کو جد کے لیے لڑنے کی ترغیب دے گی، لیکن کیا یہ طاقت واقعی کافی تھی؟ دوسری طرف مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کی تیاریوں کی خبر مل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک خواب دیکھا، گائے کو ذبح ہوتے دیکھا۔ آپ کی تلوار ٹوٹی ہوئی تھی اور آپ نے خود کو جرح میں محفوظ پایا۔ اس کی تعبیر آپ نے یوں بیان کیا کہ کچھ صحابہ شہید ہوں گے اور مدینہ میں محفوظ رہیں گے۔ مدینہ میں حکمت عملی پر بحث ہوئی۔ کچھ صحابہ جیسے حمزہ بن عبد المطلب کھلے میدان میں لڑنے کے حق میں تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے اندر سے مجاہد کی رائے رکھتے تھے۔ آخرکار فیصلہ ہوا کہ دشمن کا مقابلہ کھلے میدان میں کیا جائے گا۔ 1000 مسلمانوں کی فوج تیار ہوئی، لیکن عبداللہ بن ابی نے 300 ساتھیوں کے سمیت میدان چھوڑ کر نکل گئے۔ اب صرف 700 مسلمان دشمن کا مقابلہ کرنے کو تیار تھے۔ کیا یہ تعداد کافی تھی؟ مسلمانوں نے کوہ عہد کے قریب پوزیشن سنبھالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو رحمت پر تعینات کیا، جن کی سربراہی عبداللہ بن جبیر کر رہے تھے۔ آپ نے واضح ہدایت دی کہ وہ اپنی پوزیشن نہ چھوڑیں، چاہے کچھ بھی ہو۔ باقی فوج کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا: مہاجرین، اوس اور خزرج۔ جنگ کا آغاز ہوا۔ قریش کی فوج نے حملہ کیا، لیکن مسلم فوج نے بہادری سے مقابلہ کیا۔ زبیر بن العوام اور حمزہ بن عبد المطلب نے دشمن کے علم برداروں کو یک کے بعد دیگرے شکست دی۔ مسلمان فتح کے قریب تھے، لیکن پھر ایک غلطی نے سب کچھ بدل دیا۔ تیر اندازوں نے فتح کی خوشی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے برخلاف اپنی پوزیشن چھوڑ دی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خالد بن ولید، جو اس وقت قریش کے کمانڈر تھے، نے گھوڑ سواروں کے ساتھ حملہ کر دیا۔ اس حملے نے مسلم فوجوں میں افراتفری پھیلا دیا۔ بہت سے مسلمان شہید ہوئے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔
افواہ پھیل گئی کہ آپ شہید ہو گئے، لیکن آپ نے بہادری سے اپنی فوج کو احد پہاڑ پر جمع کیا۔ ہند بنت عتبہ اور اس کے ساتھیوں نے شہیدوں کی لاشوں کی بے حرمتی کی اور حمزہ بن عبد المطلب کو وحشی بن حرب نے شہید کر دیا۔ کیا یہ شکست تھی یا کوئی سبق؟ قریش فتح کا دعویٰ کیے بغیر واپس لوٹ گئے، جبکہ مسلمانوں نے اپنے شہداء کو دفن کیا۔ اس جنگ نے مسلمانوں کو نظم و ضبط اور حکمت عملی کی اہمیت سکھائی۔ خالد بن ولید کی حکمت عملی نے انہیں ایک عظیم کمانڈر کے طور پر نمایاں کیا جو بعد میں اسلام قبول کر کے تاریخ قائم کر گئے۔ قرآن مجید میں سورہ ال-عمران کی آیت اس جنگ کا ذکر کرتے ہیں، جو ہمیں صبر اور ایمان کی اہمیت سکھاتی ہے۔ اے نبی، وہ وقت یاد کرو جب آپ صبح گھر سے نکلتے تھے۔ دوستو، جنگ احد کی سفر ایک معرکہ نہیں بلکہ ایمان، بہادری اور شفقت کا ایک عظیم باب ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کومنٹ میں بتائیں کہ آپ اس جنگ سے کیا سبق سیکھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔